ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما پچھلے 2 ہفتے سے حج کا موضوع آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ حج کے موضوع میں حج کے فضائل، حج کی اہمیت اور فرضیت آپ کے سامنے آئی۔ اس کے علاوہ حج کے طریقے کا پہلا حصہ آپ کے سامنے گزرا۔ اپنے ملک سے حج کرنے کے لیے آپ روانہ ہو گئے، احرام باندھ کر میقات سے نیت کر لی، تلبیہ پکارتے ہوئے میقات سے حرم شریف تک پہنچے، وہاں پر طواف کیا، کعبے کے ساتھ چکر لگائے، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ احرام کی حالت میں سر ڈھکنا منع ہے مرد کے لیے، تو احرام کی ان تمام چیزوں کی پابندی کی۔ مردوں کے لیے سر ڈھکنا منع ہے اور خواتین کے لیے چہرے پر نقاب لگانا منع ہے احرام کی حالت میں۔ مردوں کا احرام وہی ان کی 2 چادریں ہیں سفید رنگ کی، اور خواتین کا احرام ان کا اپنا لباس ہے جو وہ اپنے ملک میں پہنتی ہیں۔ تو لیکن خواتین کے لیے چہرے کا ڈھکنا منع ہے، اسی طریقے سے دستانے پہننا منع ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، یعنی وہ صرف 2 چادریں پہنیں گے، ایک کو لنگی کے طور پر اور ایک اوپر سے۔ 7 چکر طواف کے لگا لیے، 2 رکعت مقام ابراہیم پر ادا کر لی، اس کے بعد سعی کے آپ نے 7 چکر لگا لیے، سعی کے 7 چکر لگا لیے، صفا و مروہ کی سعی ہو گئی، اور اس کے بعد اپنے بالوں کو چھوٹا کروا لیا کیونکہ حج کرنا ہے آگے، تو بہت سارے لوگ چھوٹے بھی کروا لیتے ہیں تاکہ حج پہ پورے کٹوا لیں گے، حلق کروا لیں گے، یا چاہا آپ نے حلق کروا لیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال تو آپ نے اپنے بالوں کو چھوٹا کروا لیا، اور اس کے بعد احرام آپ نے کھول دیا، آپ نے اپنے عام کپڑے پہن لیے۔ یہ عمرے یہاں پر جو ہے حج سے پہلے جو جاتے ہی عمرہ کیا جاتا ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ اپنی رہائش پر مکے میں جہاں پر بھی رہائش ملی ہے وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس دوران نمازوں کی پابندی کی جائے، جماعت کے ساتھ پابندی کی جائے، اور پوری کوشش کی جائے کہ تمام نمازیں جماعت کے ساتھ حرم شریف میں آپ پڑھیں، کیونکہ حرم میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو کہ رہائش بہت دور رکھی گئی ہے، آپ جس اس کے کمپنی کے ذریعے گئے ہیں تو انہوں نے رہائش بہت دور رکھی ہے، کوئی ایسی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ تو پوری کوشش یہ کی جائے کہ حرم شریف میں نماز پڑھیں، حتیٰ کہ اگر تھوڑی سی مشقت بھی برداشت کرنی پڑے کہ گاڑی سے 5-7 منٹ کا راستہ ہے، 10-15 منٹ کا راستہ ہے، تو اگر تھوڑی سی مشقت بھی برداشت کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے۔ بھائی آدمی وہاں پر عبادت کے لیے گیا ہے، دوپہر میں چلا جائے آرام سے، وہاں ظہر وہیں پڑھے، عصر وہیں ٹھہرا رہے، ہے نا، سونے کے لیے رہائش گاہ پر آ جائے،
تو اس طرح کا شیڈول بھی اگر انسان کی نیت جو ہے نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ حصول ہے تو وہ اپنی جو ہے اس طرح کا شیڈول بھی بنا سکتا ہے. وہاں آرام کرنے کے لیے تو گیا نہیں ہے, تو رات میں سونے کے لیے رہائش گاہ پر آ جائے, باقی اپنے ظہر پڑھے, وہیں عصر پڑھے, مغرب پڑھے, حرم میں اپنا وقت گزارے, باہر ہوٹل پہ جا کر کھانا کھا لے, پھر حرم میں آ جائے, تو کتنا اچھا ایک ماحول گزرے. تو اس دوران آپ کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حصول کر سکیں. اب آپ کی آ جاتی ہے تاریخ 8 ذو الحج, جس کو یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے. 8 ذو الحج کو آپ کو حج کے لیے نئے طریقے سے احرام باندھنا ہے. پہلے عمرہ کر کے احرام اتار دیا تھا, اب یہ احرام جو باندھ رہے ہیں آپ حج کے لیے باندھ رہے ہیں. یہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ پہلے جو احرام باندھا گیا تھا وہ میقات سے, یا آپ اپنے ملک سے جا رہے ہیں تو ایئرپورٹ سے یا گھر سے آپ نے احرام باندھ لیا تھا, نیت میقات سے کی تھی. لیکن اب احرام کہاں سے باندھیں گے حج والا؟ یہ احرام آپ اپنی رہائش گاہ سے باندھیں گے. بعض لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ احرام باندھنے کے لیے بھی قریب کے کسی میقات جاتے ہیں مکہ سے, اور بہت سارے لوگ وہاں پر مسجد عائشہ جاتے ہیں احرام باندھنے کے لیے. یہ درست نہیں ہے, بلکہ آپ جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں, جو آپ کی رہائش گاہ ہے, وہیں سے آپ اپنا احرام باندھیں گے. احرام جس طریقے سے پہلے باندھا تھا, احرام سے پہلے غسل کرنا, صفائی ستھرائی کا خیال کرنا, یہ تمام چیزیں اس میں بھی ہوں گی. لہٰذا غسل کر لیجئے. ناخن کاٹنے ہو تو ناخن وغیرہ کاٹ لیجئے, کیونکہ آگے آپ کو احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہے, اس میں ناخنوں کا کاٹنا منع ہوگا. تو ابھی اگر ناخنوں کو کاٹنا ہے, بالوں کو کوئی بھی صفائی ستھرائی جو کرنی ہے, ان تمام چیزوں سے جو ہے فارغ ہو جائیے. اس کے علاوہ احرام باندھنے سے پہلے جسم پر خوشبو ملنا, یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. احرام پر نہیں, جسم پر عطر لگانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. احرام باندھ لیا, احرام باندھنے کے بعد الفاظ کہیں گے لبیک اللہم حجن. پہلے کیا الفاظ کہے تھے؟ لبیک اللہم عمرتن. ٹھیک ہے, اب کیا الفاظ کہنے ہیں؟ لبیک اللہم حجن, یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں, میں حج کے لیے تیرے لیے حاضر ہوں. تو لبیک اللہم حجن یہ الفاظ آپ نے کہے. اب احرام کی تمام پابندیاں آپ پر لاگو ہو گئیں, یعنی احرام کی حالت میں اب سر نہیں ڈھک سکتے, خواتین اپنے چہرے پر نقاب نہیں لگا سکتی. ٹھیک ہے, البتہ ان کے لیے اجازت ہے کہ نامحرم مرد جب ان کے سامنے آئیں تو وہ سر پہ سے کوئی چیز جو ہے نیچے کو چادر وغیرہ دوپٹہ کوئی بھی چیز وہ جیسے گھونگھٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے ڈال سکتی ہیں, کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ ملتا ہے کہ جب نامحرم سامنے آتے تو ہم چہرے پر جو ہے اپنا دوپٹہ وغیرہ کھینچ لیا کرتے تھے, لیکن جب وہ سامنے سے ہٹ جاتے تو ہم پھر سے اپنا چہرہ کھول لیا کرتے تھے. تو نقاب لگانا واضح طور پر حدیث میں منع آیا ہے, نقاب لگانے سے نقاب جو ہے نہیں لگایا جائے گا. ناخن نہیں کاٹے جائیں گے, اور دیگر تمام لہو و لعب سے جو ہے پرہیز کیا جائے گا. اس کے بعد تلبیہ پکارنا شروع کر دیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ کب تک پکارنا ہے؟ یہ تلبیہ مسلسل پکارتے رہنا ہے. 8 ذو الحج سے لے کر جب سے آپ نے احرام باندھا ہے 10 ذو الحج کی کنکری مارنے تک, بڑے جمرہ کو جو رمی کی جائے گی اس کی جو کنکری ماری جائے گی الجمرۃ الکبریٰ کی, اس کو کنکری مارنے تک تلبیہ پکاریں گے. ضروری نہیں کہ بس مسلسل پکارتے ہی رہے, تھک گئے تو آپ رک گئے, دوسرا ذکر و اذکار کر رہے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, پھر کبھی کبھی تلبیہ بھی پکار لیا. لیکن تلبیہ جو ہے معمول میں رہنا چاہیے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ تلبیہ پکارنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
مرد حضرات اس تلبیہ کو زور زور سے پکاریں گے، خواتین اس تلبیہ کو آہستہ پکاریں گی، وہ زور سے نہیں پکاریں گی۔ 8 ذو الحج کو، جسے یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے، ظہر سے پہلے پہلے آپ کو منا پہنچنا ہے، یعنی آپ نے احرام باندھ لیا، اپنا سامان لے لیا، اور اب مکہ سے آپ منا کے لیے روانہ ہو جائیے، اور ظہر سے پہلے پہلے منا پہنچ جائیے۔ منا میں آپ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی یعنی 9 ذو الحج کی یوم عرفہ کی فجر، یہ 5 نمازیں منا ہی میں ٹھہر کر پڑھنی ہیں، اور 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنی ہیں اور قصر سے پڑھنی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پر پڑھنی ہے۔ دیکھیے پورے حج کا طریقہ جو ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا نام ہے۔ اسی سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض نمازوں کو جمع کر کے پڑھا ہے، بعض جگہ پر وہاں جمع کر کے ہی پڑھنا ہے یعنی اکٹھا، اور جہاں پر الگ الگ کر کے پڑھا ہے وہاں پر الگ الگ کر ہی پڑھنا ہے، کیونکہ حج نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا۔ تو ظہر سے پہلے پہلے 8 ذو الحج کو آپ منا پہنچ گئے، اور منا اپنے خیمے میں آپ جو ہے جہاں رہائش آپ کی لگائی گئی ہے وہاں پہنچ گئے، وہاں وقتی طور پر خیمے لگائے گئے ہوتے ہیں، ان خیموں میں پہنچ گئے۔ تو آپ کو ظہر کے وقت ظہر پڑھنی ہے، لیکن کیسے؟ قصر کر کے۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3 ہے پوری 3 پڑھی جائے گی، عشاء کی 4 کی جگہ 2 ہو جائے گی، تو 4 والی جو ہے وہ 2 ہو جائیں گی، باقی اپنی حالت پر رہیں گی۔ 4 والی فرض نمازیں 2 ہو جائیں گی، سنتیں نہیں ہیں، سنتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی شخص زیادہ تقوی دکھائے کہ نہیں بھائی میں تو بھائی دوسری عبادت کے کام کر لو، ذکر و اذکار کر لو، تلاوت کر لو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصر ثابت ہے تو اس جگہ پر قصر ہی کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نمازوں کو منا میں قصر کر کے پڑھا، تو ایک صاحب کہنے لگے، نوجوان تھے، کہا چچا جان اگر نفل بھی پڑھ لیتے، سنتیں بھی پڑھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، یعنی حج میں آئے ہوئے ہیں، منا میں ٹھہرے ہیں، نیکیاں کمانے کا موسم ہے، سنتیں بھی پڑھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، بھتیجے اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتی تو فرض پورے نہ پڑھتا، فرض جب آدھی کر دیے گئے کہ ظہر کے 2 پڑھ رہا ہوں اور تم بات سنتوں کی کر رہے ہو، تو فرض کی اہمیت زیادہ ہے۔ اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتی تو فرض پورے نہ پڑھتا، اہمیت اس کی زیادہ ہے، سنتیں تو ایک بار کو چھوٹ بھی جائیں، تو اگر سنتیں ہی مجھے پڑھنی ہوتی تو میں پورے فرض ادا کرتا، لیکن جب تم دیکھ رہے ہو فرض بھی میں نے قصر کیے ہیں، کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی ہے، تو پھر سنت قصر میں جو ہے نہیں ہے۔ قصر کا مطلب ہی یہ ہے کہ فرض کو آدھا پڑھا جائے، اور قصر اس میں، سنتیں اس میں ہے نہیں، کیونکہ اگر سنتیں ہو تو فرض آدھے نہیں کیے جاتے، کیونکہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اگر سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں فرض کو ہی پورا ادا کرتا، ہے نا، لیکن میں نے فرض بھی آدھے پڑھے ہیں۔ تو تمام نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائیں گی اور قصر کر کے پڑھی جائیں گی۔ 8 ذو الحج کا یہ وقت آپ کا منا میں گزر گیا، ظہر گزر گئی، عصر، مغرب، عشاء، اور جب فجر پڑھی آپ نے تو یہ کون سی تاریخ ہو گئی؟ 9 ذو الحج، 9 ذو الحج، جس کو کہا جاتا ہے یوم عرفہ۔ آج کا دن جو ہے 9 ذو الحج کا، یوم عرفہ کا، یہ سب سے اہم دن ہے، بالخصوص حاجیوں کے لیے یہ سب سے اہم دن ہے، کیونکہ اس دن میدان عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور میدان عرفات میں ٹھہرنا جو ہے یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض حدیثوں میں میدان عرفات میں ٹھہرنے ہی کو، یعنی یوم عرفہ ہی کو حج قرار دیا۔ میدان عرفات میں
ٹھہرنے والا دن جو ہے یوم عرفہ، اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قرار دیا، اس مناسبت سے کہ یہ حج کا اتنا بڑا رکن ہے کہ اگر نہ ٹھہرا جائے میدان عرفات میں تو حج ادا نہیں ہوتا۔ کوئی دم اس میں نہیں ہے، کوئی اس میں فدیہ نہیں ہے، ٹھہرنا ہی ہے میدان عرفات میں۔ تو اب آپ کی ہو گئی 9 ذو الحجہ، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ 9 ذو الحج کو آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ذکر و اذکار کیے، جب سورج طلوع ہو جائے تو طلوع شمس کے بعد یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد اب آپ جو ہے میدان عرفات کے لیے اپنی رہائش گاہ سے نکل جائیں۔ طلوع شمس کے بعد آپ کے لیے نکلنا، آدھا 1 گھنٹہ تاخیر کرنے کوئی حرج نہیں، لیکن خیال رہے کہ عرفات میں جو ہے آپ کو ظہر سے پہلے پہنچنا ہے۔ کوشش کریں کہ وہاں پر ظہر سے پہلے پہنچ جائیں۔ اگر کسی کو تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے تو پھر وہ میدان عرفات میں دیر سے بھی پہنچ سکتا ہے، اور اس کا وقت اس کے لیے آدھی رات تک ہے۔ جیسے ایک شخص بڑے ہی پریشان حال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے جبکہ آپ مزدلفہ میں تھے، اور اس شخص نے اپنا بیان کیا کہ اللہ کے رسول، میں میدان عرفات میں اس وقت ٹھہرا، یعنی دن میں نہیں ٹھہر سکا لیکن رات کے اس وقت پہنچا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اور بتایا کہ جس نے بھی میدان عرفات میں ہمارے ساتھ وقوف کیا یا اس رات میں وقوف کر لیا، ٹھہر گیا، تو اس کا حج انشاءاللہ درست ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش پوری یہ کریں کہ ظہر سے پہلے پہلے آپ میدان عرفات میں پہنچ جائیں۔ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے تو بہرحال اگر وہ بعد میں پہنچے گا تو اس کا حج درست ہو جائے گا، اس کو شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ پوری کوشش کیجئے کہ آپ کو ظہر سے پہلے پہلے وہاں پر پہنچنا ہے۔ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کھا پی کر اور راستے کا جو سامان لینا ہو لے کر آپ جلدی نکل جائیں تاکہ بھیڑ کی وجہ سے آپ کو تاخیر نہ ہو۔ ظہر سے پہلے آپ وہاں پہنچ گئے میدان عرفات میں۔ میدان عرفات میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں پر آپ قیام کر لیں، وہاں پر آپ ٹھہر جائیں۔ اور اگر مسجد میں جگہ مل سکے، میدان عرفات میں جو مسجد ہے جہاں پر امام حج خطبہ دیتے ہیں، وہاں پر جگہ مل سکے تو کوشش یہ کریں کہ وہاں پر جا کر ظہر کی نماز ادا کریں امام کے ساتھ، اگر وہاں آپ کو جگہ مل سکے نماز پڑھنے کی۔ لیکن لوگ اگر وہاں پہلے سے پہنچ گئے ہیں اور سب پوری جو فل ہے تو پھر آپ جہاں پر ٹھہرے ہیں وہیں پر آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں میدان عرفات میں۔ تو میدان عرفات میں جہاں چاہیں آپ ٹھہر جائیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جبل رحمت پر ٹھہرنا ضروری ہے، وہاں جانا ضروری ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو یہ باتیں خیال میں رہیں، کیونکہ وہاں پر بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اپنے اپنے نظریات، اپنی اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ حاجی جو ہے کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں بھائی چلیے جبل رحمت پر چلتے ہیں۔ جبل رحمت کی کوئی خاص فضیلت، یعنی رحمت والا پہاڑ جس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے جبل رحمت کی، اور نہ ہی عرفات میں ٹھہرنے کے لیے جبل رحمت پر جانا ضروری ہے۔ میدان عرفات میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پر آپ ٹھہر جائیے، اور ظہر کی نماز کے لیے آپ امام کے ساتھ پڑھ سکے تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن بھیڑ اگر زیادہ ہے، 30-32 لاکھ 35 لاکھ وہاں کے مقامی بھی ہوتے ہیں، 40-45 لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں، اس قدر بھیڑ میں اگر آپ وہاں نہ جگہ پا سکے مسجد میں تو آپ جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں میدان عرفات میں، جس خیمے میں ٹھہرے ہیں وہیں پر آپ اپنی نماز ادا کر لیں۔ میدان عرفات میں نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ میدان عرفات میں ظہر اور عصر قصر کر کے اور جمع کر کے، قصر کر کے یعنی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، اور جمع کر کے مطلب ظہر اور عصر ایک ساتھ، اور دونوں جو ہیں یعنی الگ الگ کر کے، پہلے ظہر پڑھیں 2 رکعت، سلام پھیر دیا، پھر عصر کی نماز پڑھیں 2 رکعت، ٹھیک ہے؟
مینا میں کیا کیا تھا؟ مینا میں صرف قصر کیا تھا، ظہر عصر مغرب عشاء فجر لیکن ساری اپنی اپنی وقت پر پڑھی تھی، جمع نہیں کیا تھا، صرف قصر کیا تھا۔ میدان عرفات میں جو ظہر عصر پڑھنی ہے یہ کیسے پڑھنی ہے؟ ظہر اور عصر جمع کر کے اور قصر کر کے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح پڑھی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اسی طرح پڑھنی ہے۔ میدان عرفات میں میرے بھائیوں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، میدان عرفات میں ٹھہرنے والا دن یہ بہت اہم ہے، اور میدان عرفات میں ٹھہرنا یہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میدان عرفات میں ٹھہرنے والوں کے لیے مختلف احادیثیں، مختلف خوشخبریاں وارد ہیں۔ اللہ رب العالمین، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین عرفات والے دن جس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اتنا زیادہ کسی اور دن جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ گویا کہ پورے سال میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ لوگوں کی جو مغفرت کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ میدان عرفات میں ٹھہرنے والا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین، بلکہ الترغیب والترہیب کی روایت جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، یعنی صحیح الترغیب والترہیب میں یہ حدیث آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے، ان کے سامنے ان سے مخاطب ہوتا ہے اور مخاطب ہو کر کہتا ہے او میرے فرشتوں دیکھو، تم یاد رکھنا، تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے، اور فخر کے طور پر کہتا ہے کہ فرشتوں یہ میرے بندے ہیں، یہ میری رضا چاہتے ہیں، یہ میری خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ الفاظ بھی کہتا ہے کہ بعض روایت میں آیا یہ الفاظ بھی کہتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، یعنی میری خوشنودی چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، اپنی بخشش چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی کے پروانے چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا بلال لوگوں کو ذرا خاموش کرو، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ حضرت بلال نے خاموش کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا سلام تم کو پہنچا دوں، میں اللہ کا سلام تم کو پہنچا دوں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کہلواتا ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے کہ میں نے اہل عرفات کو بخش دیا، جو جتنے لوگ میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہیں میں نے سب کی بخشش کر دی، میں نے سب کو بخش دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خاص ہمارے لیے ہے؟ قربان جائیے، صحابہ اکرام نے مسائل کو دریافت کر کے ایک دم واضح کر دیا مسائل کو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خاص ہمارے لیے ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکم ولمن اتی من بعدکم الی یوم القیامہ، یہ فضیلت تمہارے لیے ہے اور تمہارے بعد قیامت تک جتنے بھی آئیں سب کے لیے ہے۔ جتنے لوگ میدان عرفات میں ٹھہریں گے اللہ رب العالمین کا ان کے لیے یہ اعلان ہے میں نے ان کو بخش دیا ہے، میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ میدان عرفات میں ٹھہرنا اس قدر اہم ہے، اسی وجہ سے میرے بھائیوں میدان عرفات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اپنی جائز تمناؤں کو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے طلب کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کے دن والی دعا ہے، یوم عرفہ کے دن کی دعا ہے، بہترین دعا، یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنے کے دن کی۔
بہترین دعا جو ہے وہ میدان یوم عرفہ کے ٹھہرنے کی دعا ہے. وخیر ما اقول وقول انبیاء، اور سب سے بہترین قول جو میں نے کہا اور جو انبیاء اکرام کا بھی قول ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہترین دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو میدان عرفات میں یہ دعا بھی پڑھنی ہے زیادہ سے زیادہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا پڑھنی ہے. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان میں ہے نا، یا قرآن و حدیث سے جو ثابت شدہ دعائیں وہ عربی میں جس طرح چاہے اللہ رب العالمین سے زیادہ اپنی مغفرت طلب کی جائے، بخشش طلب کی جائے، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں، اپنی چیزیں، فریادیں اللہ رب العالمین کے سامنے رکھی جائیں. یوم عرفہ میدان عرفات میں ٹھہرنے والوں کے لیے سب سے بہترین دن ہے. اللہ رب العالمین ان کی اس دن مغفرت فرماتا ہے. یہ پورا کا پورا دن 9 ذو الحج یوم عرفہ آپ کا میدان عرفات میں گزر گیا. دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں اور دیگر عبادات میں آپ کا یہ پورا دن گزر گیا. کب تک آپ کو دعائیں کرنی ہیں؟ غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک آپ کو دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں مصروف رہنا ہے. سورج غروب ہو گیا کس دن کا؟ یوم عرفہ کا، 9 تاریخ کا، 9 ذو الحج کا سورج غروب ہو گیا. باقی جگہ آپ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملک میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا. وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں نماز نہیں پڑھنی. سورج غروب ہو گیا تو سورج غروب ہونے کے بعد اب آپ میدان عرفات سے چل دیں مزدلفہ کے لیے، مزدلفہ کے لیے چل دیں. باقی اپنے ملک میں ہوتے تو سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھنی ہوتی ہے آپ کو، لیکن وہاں کیا کرنا ہے؟ سورج کے غروب ہونے تک دعائیں کی. سورج غروب ہوا تو سورج کے غروب ہوتے ہی بنا نماز پڑھے مغرب کی آپ مزدلفہ کی طرف چل دیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ ہے. نبی نے سورج کے غروب ہونے پر اس جگہ نماز نہیں پڑھی، ہمیں بھی نہیں پڑھنی ہے. وہاں سے اسی طرح چل دیں مزدلفہ کے لیے. اور مزدلفہ پہنچ کر راستے میں بھی نماز نہیں پڑھنی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان عرفات سے چلے مزدلفہ کے لیے، راستے میں آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی، آپ فارغ ہوئے، واپس آئے، وضو کا پانی مانگا صحابی سے، صحابی رسول نے وضو کروایا اور کہا اللہ کے رسول نماز، کیونکہ ابھی مغرب نہیں پڑھی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ امامک، آگے جا کے نماز پڑھیں گے، آگے چلو، ابھی وہاں پہنچ کر نماز پڑھیں گے. مزدلفہ نماز تمہارے سامنے ہے. تو آپ نے راستے میں بھی نماز نہیں پڑھی، آپ چلتے رہیے. مزدلفہ پہنچ گئے. آپ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کی نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے، تو مزدلفہ پہنچ کر اب مغرب اور عشاء آپ کو ایک ساتھ پڑھنی ہے. مغرب کی پڑھنی ہے پہلے، اور پھر عشاء کی نماز آپ کو قصر کر کے پڑھنی ہے، یعنی عشاء کی 2 رکعت، مغرب کی 3، عشاء کی 2. نماز پڑھ کر آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیے، کھانے پینے سے اور جو دیگر ضروریات ہوں، اور اس کے بعد آپ وہاں پر قیام کیجئے، آرام کیجئے. مزدلفہ میں یہ رات آپ کو پوری گزارنی ہے. لیکن کس طرح گزارنی ہے؟ آرام کر کے. کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی میرے پاس زیادہ تقویٰ ہے، میں تو رات میں تہجد پڑھوں گا، مزدلفہ میں حج کے لیے نکلا ہوں میں تو تہجد پڑھوں گا. نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عبادت کی تب عبادت کرنا ثواب کا کام، اور جہاں آرام کیا وہاں آرام کرنا اجر و ثواب کا کام ہے. مزدلفہ میں تہجد نہیں پڑھنی ہے، رات میں جاگو کر، رات میں پوری رات جا کر عبادت نہیں کرنی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں
آرام کیے ہیں تو ہمیں بھی رات میں آرام ہی کرنا ہے. البتہ لیٹے لیٹے زبان پر ذکر و اذکار جاری ہو جانا، تھوڑے کچھ ذکر و اذکار پڑھ لینا، لیٹے لیٹے اپنے دعائیں پڑھ لی آرام کرتے ہوئے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن باقاعدہ جو اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن باقاعدہ مشقت میں ڈالتے ہوئے رات میں جاگ کر عبادت کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. جو شخص ایسا کرے گا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ گیا. تو مزدلفہ میں آرام کر کے رات گزارنی ہے، پوری رات. اور جب آپ پوری رات گزاریں گے تو اگلی تاریخ کون سی آ گئی ہے؟ 10 ذو الحج، یعنی یوم عید، عید کا دن. اچھا، فجر ہونے سے پہلے رات ہی میں ان لوگوں کو جو کمزور ہوں، بوڑھے ہوں، یا کمزوروں کی کفالت کرنے والے ہوں، کمزوروں کے ساتھ ہوں، ان لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ رات مزدلفہ میں نہ گزاریں اور رات ہی میں مزدلفہ سے جو ہے منا کی طرف چلے جائیں. ان لوگوں کو اجازت ہے. کن لوگوں کو؟ خواتین کو، بیماروں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو، اور اس شخص کو جو اس طرح کے کسی لوگوں کی کفالت کر رہا ہو، ان کی ذمہ داری نبھا رہا ہو. کبھی میرے ساتھ خواتین ہیں، یا میرے ساتھ میرے والد ہیں جو بوڑھے ہیں، ہے نا، والدہ ہیں جو بوڑھی ہیں، تو جو ان کی ذمہ داری نبھا رہا ہے وہ بھی ان کے ساتھ جا سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا کو اجازت دی. حضرت سودا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ آئیں رات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی وقت جانا چاہتی ہوں منا کے لیے، نکل جاؤں، کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے تو لوگ آسانی چاہتے ہیں ذرا، تو کمزوروں کو دقت ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خوش تھیں کہ چلو مجھے تو یہاں ٹھہرنے کا موقع ملا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بعد میں فرماتی ہیں کہ پھر جب میں یہ چاہتی تھی بعد میں کہ میں بھی اجازت مانگ لیتی، اور میں اگر اجازت طلب کرتی تو اللہ کے نبی مجھے بھی اجازت رات ہی میں جانے کی دے دیتے. میں بھی اجازت، کیونکہ صبح کو انہوں نے دیکھا ہوگا کس قدر مشقت ہوئی، تو خواتین کو اجازت ہے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ میں ٹھہرنے والی رات ہی کو اجازت دے دی تھی منا جانے کی. تو بہرحال کمزوروں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، بیماروں کو، ان کو رات میں جانے کی اجازت ہے، لیکن باقی کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. مزدلفہ میں ٹھہر کر ہی باقی کو جو ہے رات گزارنی ہے، آرام کر کے رات گزارنی ہے. فجر ہوئی، 10 ذو الحج ہو گئی، یعنی عید کا دن 10 ذو الحج. فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں. جب تھوڑی سی روشنی پھیل جائے تو اب آپ مزدلفہ سے منا کی طرف جائیں، کیونکہ منا جا کر آپ کو کنکری مارنی ہے جمرہ عقبہ کو، جو سب سے بڑا جمرہ ہے الجمرۃ الکبریٰ، اس کو کنکری مارنی ہے. آپ اس کے لیے کنکری مزدلفہ سے بھی چن سکتے ہیں، یا چاہے تو راستے میں کہیں سے چن لیں، یا چاہے تو منا جا کر چن لیں. کنکری جو ہونی چاہیے وہ چھوٹی ہونی چاہیے، چنے کے برابر، تقریباً چنے کے برابر. تو چھوٹی کنکری ہونی چاہیے. بڑے ڈھیلے مارنے کا، اینٹیں مارنے کا کوئی زیادہ ثواب نہیں ہے، تو چھوٹی کنکری ہونی چاہیے. یہ کنکریاں آپ مزدلفہ سے بھی چن سکتے ہیں. کب جانا ہے مزدلفہ سے؟ خیال رہے فجر پڑھ لی، ذکر و اذکار میں مصروف رہیں جب تھوڑی سی روشنی پھیل جائے، کیونکہ فجر وہاں اندھیرے میں ہوتی ہے. اپنے یہاں تو فجر ہی بعض جگہ جو ہے روشنی میں ہوتی ہے، وہاں تو اندھیرے میں ہوتی ہے. تو فجر اندھیرے میں ہوتی ہے، اندھیرے سے آپ کو ٹھہرے رہنا، وہیں ذکر و اذکار میں مصروف رہنا ہے. جب روشنی پھیل جائے تب وہاں سے چلنا ہے، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کے بعد نہیں، سورج کے نکلنے سے پہلے. ان ملاحظات کا خیال رکھنا ہے کہ کہاں سے کب نکلنا ہے. منا سے جب آپ عرفات کے لیے نکلے تھے تو سورج نکلنے کے بعد نکلے تھے، ہے نا. عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے تو سورج غروب ہونے کے بعد نکلے، اور مزدلفہ سے جو نکلیں گے آپ اب دوبارہ منا کی طرف 10 ذو الحج کو، یوم عید کو، وہ کب نکلیں گے؟ سورج کے نکلنے سے پہلے، جب روشنی پھیل گئی. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کس وقت نکلنا ہے.
تو سورج کے نکلنے سے پہلے آپ مینا کے لیے نکلے. مینا پہنچ کر آپ الجمرۃ الکبریٰ کو کنکریاں ماریں گے، جس کو رمی کہنا کہتے ہیں، اور 7 کنکریوں کو ایک ایک کر کے مارا جائے گا، ایک ایک کر کے، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہیں گے. کنکری ماریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے 7 کنکری ماریں گے اور ہر کنکری پر آپ اللہ اکبر کہیں گے. اس کے بعد قربانی کریں گے. ٹھیک ہے، خود اگر اویلیبل ہے تو خود آپ کے پاس ہے تو کریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بہت کہ وہاں پر آپ خود کر سکیں زیادہ تر، کیونکہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے. نظام یہ ہوتا ہے کہ شریکہ کو، کمپنی کو جو ہے وہ سونپ دیا جاتا ہے. تو آپ نے کمپنی میں جو پیسے جمع کر رکھے ہیں وہ وہاں کی حکومت کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے، سب کچھ صحیح طریقے سے کرواتے ہیں، تو وہ آپ کے نام کی قربانی کر دیتے ہیں. یا آپ نے مکہ میں کسی اور جگہ انتظام کر رکھا ہے نا، اس طرح بھی ہوتا ہے، تو وہاں آپ کا فون سے رابطہ ہو گیا کہ بھئی ہماری قربانی ہو گئی یا نہیں. تو اس کے بعد آپ کی جو ہے قربانی ہوگی. کنکری ماری، قربانی کی، اس کے بعد آپ اپنے سر کے بالوں کو حلق کروا لیجئے، منڈوا لیجئے. کٹوانا بھی جائز ہے، لیکن آپ اتنے اہم کام کے لیے گئے حج کرنے کے لیے تو افضل کام کیجئے، اور افضل یہ ہے کہ سر کو حلق کروانا، سر کو منڈوانا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کو منڈوانے والوں کے لیے 3 بار دعا کی، اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ سر کو منڈوانے والوں کی مغفرت فرما دے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے، لیکن آپ نے پھر دوسری مرتبہ یہی دعا کی، اللہ سر کے بال منڈوانے والوں کی مغفرت فرما. تیسری بار یہی دعا کی. 3 بار کے بعد 1 بار پھر دعا کی بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے، وللمقصرین، اللہ جنہوں نے اپنے سر کے بال چھوٹے کروائے ہیں ان کی بھی بخشش کر دے، ان کو بھی معاف فرما دے. تو 3 مرتبہ دعا ان کے لیے کی. تو بالوں کا حلق کروانا یہ افضل ہے. بالوں کو حلق کروا لیا، منڈوا لیا. اب آپ احرام کھول سکتے ہیں اور اپنے آپ کپڑے پہن لیجئے، سلے ہوئے کپڑے جو آپ اپنے ملک میں پہنتے ہیں. ایک چیز کا یہاں پر اور خیال رکھیں، یہ جو ہے یوم عید کی چیزیں، کنکری مارنا، قربانی کرنا، اور جو ہے سر کے بال منڈوانا، اور اسی طریقے سے طواف افاضہ. بال منڈوانے کے بعد پھر آپ پر طواف افاضہ بھی ہے، طواف افاضہ کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے. یعنی کہ مکہ آئیں گے اور حرم اس کا بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور پھر طواف افاضہ کر کے واپس آپ مینا آ جائیں گے. تو یہ 4 کام، لیکن یہ کام آگے پیچھے ہو جائیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسنون ہے، مستحب ہے کہ یہی ترتیب رہے، پہلے کنکری، پھر قربانی، پھر بالوں کو حلق کروانا، منڈوانا، اور پھر جو ہے طواف افاضہ کرنا. لیکن اگر ترتیب الٹ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر ترتیب الٹ گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اے اللہ کے رسول میں بالوں کے سر کے بال منڈوا چکا، مجھے معلوم نہیں تھا، ابھی قربانی نہیں کی. اللہ کے نبی نے کہا اب کر دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک شخص آیا، اللہ کے رسول میں کنکری نہیں مار سکا تھا، یہ کام کر چکا. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب کر لو. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس دن جو بھی شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ان کاموں کی ترتیب لے کر، جس کی ترتیب الٹ پلٹ گئی تھی، اللہ کے نبی نے یہی فرمایا افعل ولا حرج، اب کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ 4 کام کی ترتیب اگر الٹ بھی جائے تو آپ کنفیوز نہ ہو، پریشان نہ ہو، لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر ترتیب سے ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر اور مستحب عمل ہے. طواف افاضہ کرنے کے لیے مکہ جائیں اور واپس مینا آ جائیں. اگر کوئی کسی بیماری کی وجہ سے، سانس کا مرض ہے کہ کوئی اور بیماری ہے، اس دن طواف افاضہ کرنے کے لیے نہیں جا سکا، تو آخر میں جب طواف وداع کریں گے، مکہ سے جانے کے بعد ایک اور طواف رہ جاتا ہے، طواف وداع، اس کے ساتھ وہ طواف افاضہ کی بھی نیت کر لے. لیکن بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، تو اسی دن جائیں، طواف افاضہ کریں، لیکن واپس جو ہے مینا آ جائیں. مینا میں اب آپ کو 11-12 تاریخ گزارنی ہے. یہ 10 تاریخ تھی، 10 ذو الحج، 11 ذو الحج، 12 ذو الحج، اور آگے 13 ذو الحج بھی گزار سکتے ہیں اگر چاہیں تو. اچھا، قربانی جو ہے آپ یہ ان 13 ذو الحج تک کر سکتے ہیں. یوم عید اس دن بھی کر سکتے ہیں 10 ذو الحج کو، چاہے تو 11 کو کر لیں، چاہے تو 12 کو کر لیں، چاہے تو 13 کو کر لیں. 13 ذو الحج تک کی اجازت ہے کہ آپ اس میں قربانی وہاں پر جو ہے
کر سکتے ہیں، یعنی قربانی کے 4 دن، چاروں دن تک وہاں قربانی کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ طواف افاضہ کر کے مینا میں آ گئے۔ اب مینا میں آپ جو ہے نمازوں کی پابندی کیجئے، اپنے اپنے وقت پر نمازیں پڑھیے، قصر کر کر نمازیں پڑھیے۔ 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو آپ کو رمی کرنی ہے۔ 11 تاریخ کو آپ زوال شمس کے بعد، یعنی زوال کے بعد کنکری مارنے کے لیے جائیں گے۔ 10 تاریخ کو کس ٹائم گئے تھے؟ طلوع شمس کے بعد، سورج کے نکلنے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد۔ 11 اور 12 یا 13 کو کب جائیں گے؟ زوال کے بعد، یعنی تقریباً ظہر کے بعد۔ ظہر کے بعد سے آدھی رات تک کا وقت رہتا ہے کنکری مارنے کا، اس میں آپ کنکری مار سکتے ہیں۔ کنکری مارنے کی ترتیب کیا ہے؟ اب باقی، یعنی پہلے دن صرف ایک جمرہ کو کنکری ماری تھی، ایک جمرہ کو، باقی ایام جو ہے، باقی دنوں میں آپ تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے۔ جمرہ، چھوٹا جمرہ اور درمیانی جمرہ اور بڑا جمرہ، تینوں جمرہ کو کنکری ماریں گے، رمی کریں گے۔ شروعات کہاں سے کریں گے؟ شروعات چھوٹے جمرہ سے، چھوٹے جمرہ کے پاس آئیں گے، اس کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چھوٹے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد تھوڑا سا نیچے کو آئیے اور کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعائیں کیجیے، ٹھیک ہے؟ پھر درمیانی جمرہ کے پاس آئیے، جو درمیان میں ہے، اس کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا نیچے کو آئیے، کعبے کی طرف رخ کر کے، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے۔ پھر تیسرے جمرہ کو کنکری ماریے، جو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور کنکری مار کر سیدھا اپنے رہائش گاہ پر آ جائیے۔ تیسرے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں ہے۔ پورا حج ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ 2 جمرہ کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کی ہے تو اس جگہ دعا کرنی ہے۔ تیسرے کے بعد دعا نہیں کی ہے تو ہمیں دعا نہیں کرنی ہے، سیدھا اپنی رہائش گاہ پر آ جانا ہے۔ تو 11 کو کنکری ماری، 12 تاریخ ہوئی، 12 کو بھی آپ نے کنکری ماری اسی ترتیب کے ساتھ، رمی کی، کنکری ماری 12 کو۔ اب 12 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ مینا سے اب جا سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ اور اگر چاہے تو 13 تاریخ تک ٹھہر جائیں، اگر کوئی اور ثواب کمانا چاہے تو وہ 13 تک ٹھہر جائے، لیکن 12 کو جانے کی آپ کو اب اللہ اجازت ہو جاتی ہے شریعت کی طرف سے۔ لیکن خیال رہے کہ اگر آپ 12 کو جانا چاہتے ہیں تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیں منا سے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ اگر سورج کے غروب ہونے تک ٹھہر گئے تو پھر اب 13 کو بھی ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر سورج کے غروب ہونے تک ٹھہر گئے تو 13 تاریخ کو بھی ٹھہرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر 12 کو نکلنا ہے تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ مینا سے نکل جائیے، مینا سے چلے جائیے۔ اب آپ مکہ پہنچے، اب آپ کے پاس آخری کام بچا ہے اور وہ ہے طواف وداع، طواف وداع، الوداعی طواف۔ اب آپ مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں، حج کر کے مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں تو طواف وداع کر لیں آپ۔ طواف وداع جس طریقے سے پہلے طواف کیے ہیں اسی طریقے سے یہ طواف وداع بھی کیا جائے گا، بس فرق یہ ہے کہ اب آپ احرام میں نہیں ہیں۔ طواف وداع کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، نہ طواف افاضہ کے لیے نہ طواف وداع کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ آپ انہی کپڑوں میں اپنا جو ہے طواف یعنی 7 چکر لگا لیں۔ طواف وداع آپ نے کر لیا اور اس کے بعد یہ آپ کا حج مکمل الحمدللہ ہو گیا، مکمل حج آپ کا الحمدللہ ہو گیا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس کے بعد آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں، جا سکتے ہیں، مدینہ جائیے، مسجد نبوی جائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے، اس میں جو ہے نماز پڑھنے کا ثواب، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے۔ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب حرم میں کتنا ہے؟ 1,00,000 کے برابر، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب جو ہے 1000 کے برابر ہے۔ تو مدینہ جائیے، اور بھی وہاں جو جگہ گھومنا چاہیں، مسجد قباء جائیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جو شخص گھر پر اپنے وضو کرے جہاں ٹھہرا ہوا ہے، پھر مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز پڑھے تو 1 عمرے کا ثواب ہے اس کے لیے۔ مسجد قباء جائیے، اور دیگر مقامات دیکھنا چاہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مسجد قبلتین ہے، احد پہاڑی ہے، احد پہاڑ ہے جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی اور شہدائے احد وہاں پر مدفون ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیں
ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کا حج جو ہے مکے میں اس جگہ مکمل ہو گیا ہے، باقی چیزیں آپ کی طبیعت اور مزاج پر ہیں، آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال حج جو ہے آپ کو پورا کا پورا اسی طریقے سے کرنا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ لوگ جو ہے بے علمی میں بہت ساری جہالت دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کنکریاں مارتے ہیں تو کنکریوں کو پہلے دھوتے ہیں، کنکریوں کو دھوتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کنکریوں کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ ساتوں کنکریوں کو ایک ساتھ مار دیتے ہیں، بعض لوگ کنکری کی جگہ جوتے چپل مار رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ شیطان کو لگ رہی ہے اور زنجیروں میں شیطان قید ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بس حج کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے شیطان کو دفع کرنے کے لیے اس جگہ کنکری ماری تھی، اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو جاری کر دیا ہمیشہ کے لیے یادگار کے طور پر۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہاں شیطان بندھا ہوا ہے زنجیروں میں۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جو سامنے ستون نظر آ رہا ہے اسی میں شیطان بندھا ہوا ہے، تو جوتا ماریں گے، چپل ماریں گے اور گالیاں بھی دیتے ہیں بعض لوگ، نعوذ باللہ، حج کی حالت میں گالیاں بھی دیتے ہیں اسے شیطان سمجھ کر۔ تو یہ تمام جو ہے جہالت ہے، ان چیزوں سے پرہیز کیجئے۔ حج کا جو صحیح طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، اس طریقے پر حج کیجئے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارا حج قبول فرمائے، اور وہاں پر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حج قبول فرمائے۔ اللہ تعالی جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، ان کے حجوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے، اور جو لوگ حج پر نہیں جا سکے ہیں ان کی آرزویں پوری فرمائے۔ اگر وہ حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی تمنائیں پوری فرمائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر بلا لے، اپنے گھر جانے کی توفیق عطا فرمائے، بیت اللہ تک پہنچنے کی راہ آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول